کہ میں نے سینے سے لگا کے پالا، میرے بیٹے قربان ہوئے، یہ حسن کا کرتا، یہ حسین کا کرتا، پروردگار میرے بیٹوں کی قربانی قبول ہے؟ ہاں زہرا تیرے بیٹوں کی قربانی قبول ہے، بتا اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ دوسری ماں ہوتی تو کہتی بدلہ شمر کو لایا جائے، حرملہ کو لایا جائے، عمر سعد کو لایا جائے، یزید کو لایا جائے، جہنم میں ڈالا جائے۔ روایت ہے فاطمہ زہرا فرمائیں گی پروردگار اگر میرے حسن و حسین کی قربانی قبول ہو گئی ہے تو میں چاہتی ہوں اس قربانی کے بدلے قیامت کے میدان میں جتنے گنہگار میرے نانا کے عاشق امتی ہیں میں سب کی شفاعت کرتی ہوں، حسنین کے خون کے بدلے سب کو جنت۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، ہاتھ ہمارا خالی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ذات ہے جناب سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی ذات ہے۔ صرف ان کے کمالات بیان کرنے پہ آؤں تو ایسی کئی راتیں گزر جائیں، ایسے کئی دن گزر جائیں کہ جب شہزادے رسول امام حسن و حسین کی ولادت ہوئی، میری ماں ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تشریف لائیں، شہزادے کی مبارکباد کی خوشخبری دی، اور دنیا جانتی ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تو کم 40 دن تک، 30 دن تک، 1 مہینے تک، 2 مہینے تک نفاس کا خون جسم سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ عورت نہ مصلی بچھا سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ تلاوت کر سکتی ہے، عبادت سے دور ہے، لیکن سے دور ہے، ہاں زبان سے جو کر لے، نماز سے دور، روزے سے دور، مصلی سے دور، یہاں تک کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے ابھی فاتحہ نہیں کرائیں گے، 40 دن نہیں ہوا ہے، تو 40 دن تم کو تھوڑی 40 دن ہوئے ہیں، جس کو نہیں ہوا اس کی بات چھوڑی، آپ فاتحہ کرا سکتے ہیں، گھر میں نیاز ہو سکتی ہے، گھر میں محفلیں ہو سکتی ہیں، مجلسیں ہو سکتی ہیں، وہ ایک غیر سمجھ ہے لوگوں میں پھیلی ہے، میں ادھر نہیں جاتا، بس اسی طرف ایک جملہ سن لیجئے کہ 40 دن تک عورت نماز نہیں پڑھ پاتی، جب بچہ پیدا ہو جائے کہ یہاں حسین پیدا ہوئے، وہاں حسن پیدا ہوئے، حسن پیدا ہوئے، ظہر کے بعد حسین پیدا ہوئے، فجر کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ آ کے کہتی ہیں ظہر بعد میں آئی، میں نے خوشخبری سنا دی، میں نے مبارکباد دے دی، میں بیٹھی فاطمہ سے بات کی۔ دیکھیے ظہر کے بعد ظہر کے بعد امام حسن پیدا ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا، ظہر بعد حسن پیدا ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین آئی، فاطمہ زہرا کو خوشخبری سنائی، مبارکباد دی، بیٹھ گئی، باتیں کرنے لگی، کہتی تھوڑی دیر میں جناب بلال حبشی مؤذن مدینہ مسجد نبوی کے منڈیر پہ تشریف لے گئے، عصر کی اذان دی کہ یہاں بلال نے اذان دی، وہاں فاطمہ زہرا نے مصلی اٹھایا۔ ایسے تقریر نہیں کر پاؤں گا، پھر وما علینا الا البلاغ پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں ظہر کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، عصر کی اذان ہوئی، فاطمہ زہرا نے مصلی بچھایا۔ میں یہی تو کہتا ہوں جسے بچے کی ولادت بھی مصلی پہ جانے سے نہ روک سکے اسے نبوت کی زبان میں بطول کہتے ہیں۔ یہ ہے بطول کا معنی۔ کوئی خاتون ایسی نہیں جو پورے مہینے نماز پڑھ سکے، مہینے میں 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن نماز نہیں پڑھتی، مصلی سے دور، عبادت سے دور۔ زہرا وہ ہے جب سے مصلی پہ آئی کوئی دن ایسا نہ گیا ہو کہ مصلی نے کہا ہو زہرا دور رہو، قرآن نے کہا ہو مجھے نہ چھوؤ، بلکہ قرآن و مصلی نے کہا ہے بطول وہ ہے جب چاہے مصلی بچھائے، جب چاہے قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا۔ مجھ کو کیا منہ عرض کے ملائک نے کہا شہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتا، شہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتا، بولو نا یہ منگتا، زور سے یہ منگتا، آپ کی آواز بڑی، یہ منگتا، یہ منگتا نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ اور نور کے گھرانے کی وہ بات سن لو جہاں سے بات چھیڑی تھی میں نے، کیا کتاب کا نام ہے خزینۃ السادات، لکھنے والے غوث اعظم کے شہزادے پوتے لکھتے ہیں کہ مدینے میں ایک صحابی رسول تھے، گورے چٹے خوبصورت حسین لمبے قد و قامت خد و خال نقش و نگار بہت اچھا، اللہ نے ان کا رشتہ طے کر دیا، شادی ہو گئی، بیوی بھی خوبصورت حسین، میاں بیوی کے
نکاح کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، خوبصورت حسین. کچھ دن گزرے خدا نے دوسرا بیٹا دیا، کالا کلوٹا گہرے گندمی رنگ کا. جب تک بچہ گھر میں تھا مسئلہ نہیں، جب باہر نکلا میدان میں پڑوس میں کھیلنے بازار میں تو محلے کے لوگ مل کے بیٹھ گئے، اس کی بیوی اچھی نہیں، چرترہین ہے، اس کی بیوی اچھی نہیں، امانت دار نہیں، امینہ نہیں، خیانت کی ہے، یہ بچہ بڑا والا اس کا ہے، چھوٹا والا بچہ اس کا نہیں ہے، یہ مسافر تاجر آدمی ہے، اس کی بیوی کا کردار اچھا نہیں. صحابہ رسول کے دل پہ بات لگی، دوڑے ہوئے نبی کے پاس گئے. میں کہا اے صحابی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نبی کے پاس. کیوں؟ ڈی این اے ٹیسٹ کروائیے، 3 ml 6 ml خون نکلوائیے، لکھنؤ بھیجیے پی جی آئی سے، 4 دن میں رپورٹ آئے گی، ڈی این اے پتہ چل جائے گا. کہا ابھی نہ ڈی این اے ہے، نہ رپورٹ ہے، نہ لیبورٹری ہے، تو پتہ کیسا چلے گا؟ کہ میرا ڈی این اے محمد، میری لیبورٹری محمد عربی، اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ یہ غیب ہے، آپ اس کو جانتے ہیں. سرکار کے پاس پہنچے، سرکار یہ میری اولاد، میری 2 اولادیں، ایک بیٹا گورا چٹا میری طرح، ایک بیٹا کالا کلوٹا. محلے کے لوگ کہتے ہیں مجھے بیوی کے کردار پہ شک ہو رہا ہے، سرکار فیصلہ کریں وہ میرا بیٹا ہے یا نہیں، وہ میرا بیٹا ہے یا نہیں. سرکار مسکرائے، مسکرا کے کہا صحابی گھر جا، بیوی بچے کو لے کے آ، سب کے سامنے فیصلہ کر. صحابی دوڑے گئے، گھر گئے، بیوی بچے لے کے آئے، بچے سامنے بیٹھ گئے، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، بیوی بچے لے کے آئے، سامنے بٹھا دیا. بچے عورتوں کا جہاں انتظام تھا وہاں عورتیں چلی گئیں، مرد بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر گزری، صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم کیجئے نا سرکار، رحم فرمائیے، فیصلہ کر دیجئے. دونوں بچے لے آیا. سرکار مسکرائے، مسکرا کے کہا سلمان میرے صحابی گھر جاؤ، میرے شہزادے حسن و حسین کو بلا کے لاؤ. سلمان فارسی گھر گئے، دونوں شہزادوں کو بلایا، بلا کے لے آئے. کہ جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جیسے ہی سرکار داخل، جیسے ہی حسن و حسین داخل ہوئے، سرکار منبر پہ بیٹھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے ساتھ جو ہے شہزادوں کا استقبال کیا. ظاہر سی بات ہے جب رسول کھڑے ہوئے تو ساتھ میں صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے. اور حسن و حسین تشریف لائے، گود میں بٹھایا، چوما، سونگھا. سبحان اللہ کہہ دی، زور سے ہوگی تو چلے جائیں گے گھر، مسئلہ نہیں ہے، بارش سے کوئی پگھلتا نہیں ہے. پھر سے سنیے گا، سرکار نے چوما، چومنے کے بعد سونگھا، چوما، پھر اس کے بعد عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ چومتے تو ہم بھی ہیں، سب ہیں، ہر دادا، ہر نانا، ہر باپ، یہ آپ بار بار حسنین کریمین کو سونگتے کیوں ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں عائشہ جب میں شب معراج جنت میں گیا تھا، خدا کے حکم سے جنت کا پھل کھلایا گیا، جب جب اس پھل کی خوشبو کی یاد آتی ہے میں حسن و حسین کو سونگ لیتا.